عزیزان محترم، آج کے جمعۃ المبارک میں جس حوالے سے گفتگو کی جائے گی وہ ہے عقیدہ ختم نبوت۔ 7 ستمبر یوم تحفظ ختم نبوت کے طور پر منایا جاتا ہے کہ جس کا بنیادی مقصد یہ ہے کہ اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ایک عقیدہ وہ ختم نبوت کا عقیدہ ہے کہ جس کا مطلب یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے نبوت کا سلسلہ سیدنا آدم علیہ السلام سے شروع فرما کر کے امام الانبیاء وجہ کائنات جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تک مکمل کیا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نبوت کا سلسلہ تھا وہ ختم کر دیا، اور اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کچھ خصوصیات سے نوازا ہوتا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جہاں بہت ساری خصوصیات ہیں، ان میں سے ایک خصوصیت یہ ہے کہ اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نبوت کا سلسلہ بند کر دیا۔ خاتم النبیین کہ جو نبیوں کو ختم کرنے والے ہیں، عزیزان محترم، یہ ایسا عقیدہ ہے کہ جو اسلام کے بنیادی عقائد میں سے ہے۔ اگر کوئی آدمی عقیدہ ختم نبوت کا عقیدہ نہیں رکھتا اور وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی نہیں مانتا تو اس کا اسلام سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ مرزا غلام احمد قادیانی 1888 میں کہ جس نے مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا اور امام مہدی ہونے کا دعویٰ کیا، اگر ہم اس سے پیچھے بھی چلے جائیں تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے بعد جب جناب صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کا دور آیا تو سب سے پہلے جس نے نبوت کا دعویٰ کیا وہ آپ حضرات کے علم میں ہوگا، وہ مسیلمہ کذاب تھا، کہ جس نے یہ اعلان کر دیا کہ میں نبی ہوں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد۔ حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ فرمانے لگے کہ انسان کے ایمان کی تکمیل ہی یہ ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانے۔ سو لہٰذا عظیم معرکہ وجود میں آیا کہ جس کو جنگ یمامہ کی صورت میں دیکھا گیا کہ جس میں 70 حفاظ شہید ہوئے، 70 صحابہ۔ تو سب سے بڑی اور سب سے پہلی عظیم شہادتیں جو ہوئیں وہ اس تحفظ ختم نبوت کے لیے ہوئی، عزیزان محترم، کہ ان کو پتہ تھا کہ ہر چیز گوارا ہے، میری عزت کا خیال نہیں ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت پر جو ڈاکہ ڈالنے کی کوشش کرے گا اور جو ختم نبوت کو تسلیم نہیں کرے گا، گویا کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزت کا خیال نہیں رکھ رہا۔ تو انسان کو تو یہ کہا گیا کہ لا یؤمن احدکم حتی اکون احب الیک من نفسک، کہ آپ اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتے کہ جب اپنی جان سے بھی زیادہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت نہ کرنے لگ جائے۔ تو جب اپنی جان سے بھی زیادہ محبت کرتے ہیں، اور ایک جگہ آیا احب الیہ من والدہ وولدہ والناس اجمعین، اپنے والدین، اپنے بچوں، بیوی، سب سے زیادہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت جب تک نہیں کرے گا تو اس کا ایمان مکمل نہیں ہے۔ تو جب اس کا ایمان مکمل نہیں ہے تو ختم نبوت کو جو تسلیم نہ کرے گا اس کا ایمان کیسے مکمل ہو سکتا ہے؟ تو حضرت بکر صدیق رضی اللہ عنہ نے صحابہ کے ساتھ اس جنگ یمامہ کے موقع پہ مسیلمہ کذاب کو ختم کیا، اور اس کے بعد یہ کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، ان کے بعد کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کر دے گا تو وہ جھوٹا ہے اور کذاب ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات خود بھی ارشاد فرمائی کہ میرے بعد بہت سے جھوٹے نبوت کا دعویٰ کرنے والے ہوں گے، وہ سب کے سب جھوٹے ہوں گے اور کذاب ہوں گے۔ ان میں سے ایک جو بات سننے کو ملتی ہے وہ مرزا غلام احمد قادیانی ہے کہ جس نے 1888 میں مسیح موعود ہونے کا دعویٰ کیا، جزوی طور پہ نبوت کا دعویٰ کیا کہ میں عیسیٰ ہوں، کبھی کہا کہ میں امام مہدی ہوں۔ پھر 1899 میں لوگوں کے ہاتھ پر بیعت شروع کر دی، اس نے بیعت لینا شروع کر دی کہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبی ہوں، اور ان کی کتابوں میں بے شمار الفاظ ہیں کہ 1901 میں اس نے علی الاعلان پہلے جزوی طور پہ دعویٰ کرتا رہا،
جب لوگوں کی ذہن سازی کر دی، اس کے بعد اعلان اس نے دعویٰ کیا کہ میں نبی ہوں، یہاں تک کہ اس کی کتابوں میں یہ بھی ہے کہ اس نے خدا ہونے کا بھی دعویٰ کیا، اور یہ بھی کہا کہ خدا مجھ سے باتیں کرتے ہیں، اور یہ بھی کہا کہ میرے اوپر وحی آتی ہے، میرے پاس کچھ میرے مخصوص لوگ ہیں وہ میرے فرشتے ہیں، اور جو میری بیوی ہے وہ امہات المؤمنین ہیں۔ تو عزیز محترم، یہ وہ باطل عقیدہ تھا کہ جس کی وجہ سے مسلمانوں کے دلوں کے اندر کفار نے جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت تھی اس کو نکالنے کی کوشش کی۔ تو وہ لاکھ کوشش کر لیں، لیکن جو ایمان اور یقین آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت مسلمانوں کے دلوں میں ہیں، کافر ہر حربہ استعمال کر لیں، اس محبت کو کبھی نہیں نکال سکتے۔ ایک مسلمان بے نمازی تو ہو سکتا ہے، روزہ تو چھوڑ سکتا ہے، جھوٹ بھی بول سکتا ہے، لیکن وہ امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم پر اٹھی ہوئی ایک بات بھی برداشت نہیں کر سکتا، اس لیے کہ اس کے ایمان کا حصہ ہے یہ عزیزان محترم۔ تو اس لیے کوئی بھی نبوت کا دعویٰ کرنے والا ہو، چاہے مرزا غلام احمد قادیانی ہو، چاہے اس کے جیسے بہت سارے لوگ ہوں، تو اس کا اسلام سے تعلق نہیں، بلکہ ان کی مصنوعات کا بائیکاٹ کرنے کا حکم دیا، ان سے لین دین ختم کرنے کا، کہ وہ نبی پر انگلی اٹھانے کی کوئی ضرورت کیسے کر سکتا ہے، کہ جب کہ مسلمانوں کے دلوں میں اللہ کی محبت ہوتی ہے، اللہ کے رسول کی محبت ہوتی ہے، اور جب یہ محبت ان کے دل سے نکل جائے تو پھر ایمان اور اسلام اور اعمال پر وہ کیسے اپنے آپ کو لا سکتے ہیں۔ اس لیے قرآن پاک کی کچھ آیات دیکھتے ہیں عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ اللہ رب العزت نے تمام نبیوں کو جمع کیا، اور نبیوں کو جمع کر کے اللہ رب العزت نے ان سے ایک عہد لیا، اور عہد یہ لیا کہ اگر تمہارے درمیان آخری نبی الزمان تشریف لے آئیں اور وہ تمہارے پاس جو کتاب ہے اس کی تصدیق کر دیں، پھر وہ تمہیں خیر کا حکم دیں، تو نہ صرف تم ان کی مدد کرو بلکہ ان پر ایمان بھی لاؤ، ان پر یقین بھی رکھو، اور ان کو آخری نبی بھی تسلیم کرو۔ اس آیت میں اللہ نے فرمایا وَإِذْ أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، جب اللہ نے نبیوں سے وعدہ لیا، لَمَا آتَيْتُكُم مِّن كِتَابٍ وَحِكْمَةٍ، جب تم پر کتاب اور حکمت آ جائے، ثُمَّ جَاءَكُمْ رَسُولٌ مُصَدِّقٌ لِّمَا مَعَكُمْ، پھر تمہارے اوپر اچانک ایک رسول آئیں جو تمہاری کتابوں کی تصدیق کریں، لَتُؤْمِنُنَّ بِهِ، تم ان کی مدد کرو، وَلَتَنصُرُنَّ، اور تم ان پر ایمان بھی لاؤ، ان پہ مدد بھی کرو۔ قالوا اقررنا، انہوں نے کہا کہ اللہ ہم اس بات کا اقرار کرتے ہیں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم آئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سارے نبیوں کی تصدیق کی، ساری کتابوں کی تصدیق کی۔ نبیوں کی تصدیق کے بعد یہ فرمایا کہ سب نبی حق ہیں، سب نبیوں پر ایمان لانا ضروری ہے۔ کیا خیال ہے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی امتیوں میں کوئی آدمی ایک نبی کا انکار کر سکتا ہے؟ نہیں کر سکتا۔ یہ وہ امتی ہیں کہ جو سارے نبیوں پر ایمان بھی لاتے ہیں، ان کی تصدیق بھی کرتے ہیں، لیکن ایک اہم چیز کیا ہے کہ وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی مانتے ہیں، کہ قیامت تک جب تک زمین و آسمان قائم ہے کوئی دوسرا نبی نہیں آ سکتا۔ اگر وہ آئے گا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا انا خاتم النبیین، میں نبیوں کو ختم کرنے والا ہوں، میں مہر لگانے والا ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد کوئی نبی نہیں آئے گا۔ جبکہ مرزا غلام احمد قادیانی کی بہت ساری تعویلات دیکھی جائیں تو اس نے ایک تعویل پتہ کیا کی؟ اس نے ایک تعویل یہ کی کہ انا خاتم النبیین، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں آخری نبی ہوں، لا نبی بعدی، میرے بعد لا نبی ہے اور لا میں ہوں۔ اس طرح کی غلط تعویلات، لا نبی بعدی جو عربی سے واقف ہے، لا کا مطلب ہوتا ہے نہیں، تو اس نے یہ کہا کہ میرے بعد لا نبی ہے اور لا میں ہے۔ اس قسم کی بہت ساری تعویلات، اور وہ کلمہ بھی پڑھیں گے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ، محمد سے مراد وہ مرزا غلام احمد قادیانی لیں گے، عام مسلمان کو پتہ ہی نہیں چلے گا۔ نمازیں بھی پڑھیں گے، بہت سارے ایسے نظر آئے کہ جو نمازیں بھی پڑھنے والے تھے، کلمہ بھی وہ رکھتے تھے، لیکن ان کے عقائد سے پتہ یہ چلنا شروع ہوا۔ ہم خود جب یونیورسٹی پڑھتے تھے تو اس وقت 2-3 خواتین ایسی تھیں کہ جو دوسری خواتین پر محنت کر رہی تھیں، اس اعتبار سے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی نہیں ہیں، یہ بھی ایسا شخص ہے کہ جو ایمان لانے کے لائق ہے۔
وہاں پر ایک کورس کروایا گیا کہ جس کورس میں مسلمانوں کو بنیادی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے آگاہی مہم پروگرام چلا، کہ جس میں یہ بتایا گیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر صورت آخری نبی ماننا ہے، اگر شک بھی کریں گے تو ایمان خطرے میں پڑ جائے۔ تو اس لیے قرآن پاک کی آیت وَإِذَا أَخَذَ اللَّهُ مِيثَاقَ النَّبِيِّينَ، اللہ نے نبیوں سے بھی یہ عہد دیا کہ جب نبی آخری آئیں گے تو وہ آخری نبی ہوں گے، اور اگر اس وقت کوئی ہوں گے تو تورات، زبور، انجیل میں بھی اللہ رب العزت نے نبی آخر الزمان کا تذکرہ کیا تھا کہ ایک نبی آئیں گے، وہ آخری ہوں گے، ان کے بعد کوئی نبی نہیں ہوگا۔ جب تورات، زبور، انجیل میں یہ باتیں ہیں تو پھر آج کا کوئی بندہ اٹھ کر یہ کیسے کہہ سکتا ہے کہ وہ آخری نبی نہیں ہے؟ سو لہٰذا قرآن پاک کی جو دوسری آیت ہے، اللہ رب العزت نے متقیوں کو صفات کو سورۃ البقرہ میں جو بیان کیا، ذَلِكَ الْكِتَابُ لَا رَيْبَ فِيهِ هُدًى لِّلْمُتَّقِينَ، یہ کتاب ہدایت ہے کس کے لیے؟ متقی لوگوں کے لیے۔ تو اگلی آیت کیا ہے؟ وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ إِلَيْكَ وَمَا أُنزِلَ مِن قَبْلِكَ، یہ جو متقی لوگ ہیں، یہ جو آپ پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو آپ سے پہلے نبیوں پر نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں۔ اس کا کیا مطلب؟ اس آیت میں اس بات کی طرف اشارہ ہے کہ آپ سے پہلے جن نبیوں پر جو نازل کیا، اس میں یہ نہیں کہا کہ من بعد کا، کہ آپ کے بعد کوئی ہوگا۔ تو اس آیت میں بھی واضح طور پہ اشارہ ہے کہ جو متقی اور نیک اور مومنین ہیں وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نبیوں پر ایمان رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر جو نازل ہوا اس پر بھی ایمان رکھتے ہیں، اور جو اس سے پہلے تورات، زبور، انجیل ہے اس کو بھی ہم سب مانتے ہیں۔ ہاں وہ الگ بات ہے، کوئی چیز ایسی ہیں جو پہلی امتوں میں قابل عمل تھی، اس امت میں وہ قابل عمل نہیں ہے، یا وہ پہلی امت میں قابل عمل وہ عمل نہیں ہوگا، اس امت میں وہ، یہ تو ہو سکتا ہے، لیکن ایمان لانا یہ ضروری ہے۔ تو اس لیے فرمایا وَالَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِمَا أُنزِلَ، جو آپ پر نازل ہوا اور جو آپ سے پہلے نازل ہوا، اس میں واضح طور پر اشارہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم خاتم النبیین ہیں۔ پھر تیسری آیت میں فرمایا مَا كَانَ مُحَمَّدٌ أَبَا أَحَدٍ مِّن رِجَالِكُمْ، محمد صلی اللہ علیہ وسلم تم مردوں میں سے کسی کے باپ نہیں ہیں، وَلَٰكِن رسول اللہ، وہ تو اللہ کے رسول ہیں، وَخَاتَمَ النَّبِيِّينَ، اور وہ نبیوں کے سلسلے کو ختم کرنے والے ہیں۔ تو یہاں بھی اللہ رب العزت نے واضح خاتم النبیین کا لفظ بولا ہے۔ اور اسی طرح جب اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر پورے قرآن پاک کا سلسلہ جاری رکھتے ہوئے آخر میں مکمل کر دیا، تو یہ آخری آیت جو نازل ہوئی، اليوم اکملت لکم دینکم، حضرت جبرائیل علیہ السلام نے اللہ کا پیغام پہنچایا، آج کے دن ہم نے تمہارے اوپر دین کو مکمل کر دیا، واتممت علیکم نعمتی، ہم نے آپ پر اپنی نعمتوں کو مکمل کر دیا، ورضیت لکم الاسلام دینا، ہم اس پر راضی ہیں کہ ہم نے تمہارے لیے دین اسلام کا انتخاب کیا۔ یہ وہ دین اسلام ہے جو دین فطرت ہے، جو جد امجد حضرت سیدنا ابراہیم علیہ السلام کو جن خصوصیات سے نوازا گیا تھا، تو اللہ رب العزت نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھی دین فطرت، دین اسلام جس کو دین حنیفہ کہا گیا ہے، وہ دیا۔ اس لیے عقیدہ ختم نبوت کی اگر احادیث کی روشنی میں بات کی جائے تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک روایت ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے یہ روایت ہے بخاری میں، کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فضلت علی الانبیاء ست، اللہ رب العزت نے ہر نبی کو کچھ خصوصیات دی ہیں، مجھے اللہ رب العزت نے 6 چیزیں خاص طور پہ عطا کی۔ 6 چیزیں ایسی ہیں جو خاص اللہ نے مجھ سے، پہلی چیز کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے مجھے جامع کلمات بنایا ہے۔ اچھا جامع کلمات کس کو کہتے ہیں؟ کہ بات تھوڑی ہو لیکن پر اثر ہو۔ آپ دیکھتے ہیں کہ ایک مولوی صاحب ایک حدیث پڑھتے ہیں لیکن اس کی اتنی تشریح کرتے ہیں۔ ہم مثال کے طور پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جملہ ارشاد فرمایا الدین النصیحہ، کہ دین سراسر خیر خواہی ہے۔ اگر کوئی آدمی اس پر بیان کرنا شروع کر دے تو 4 گھنٹے بھی بیان کر سکتا ہے، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے 2 الفاظ کی وضاحت پوری زندگی بھی دیتا رہے تو نہیں کر سکتا۔ کتنی عمر تھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی؟ 63 سال۔ لیکن اس عمر میں کوئی عمل چھوڑا ہے؟ کوئی آدمی کہے کہ مجھے دین کے اس معاملے میں رہنمائی نہیں مل رہی، کہ نہیں ہو سکتا۔ کھانا پینا، رہن سہن، بحیثیت باپ، بحیثیت اولاد، بحیثیت خامن، بحیثیت معاشرتی فرد، وراثت، ہر اعتبار سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کی رہنمائی کی۔
ایسا لگتا ہے جیسے 300 سال عمر ہو، لیکن 63 سال کی عمر میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے مجھے خاصیت دی ہے جوامع الکلم، میں جو بولتا ہوں وہ تھوڑا ہوتا ہے لیکن وہ پر اثر ہوتا ہے۔ اسی طرح دوسری چیز ارشاد فرمائی اللہ رب العزت نے کافروں کے دلوں میں میرا رعب ڈال دیا ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کفار کے دل میں اسلام کا اور میرا رعب اللہ نے پیدا کر دیا ہے۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ جب مسلمان اور کافر آپس میں لڑتے ہیں اس کو جہاد کہا جاتا ہے، اور جو مسلمانوں کو اللہ فتح نصیب کرتے ہیں، پہلے نبیوں کی امتوں میں کیا ہوتا تھا کہ کوئی مسلمان مجاہدین کسی علاقے کو فتح کرتے تھے، ان کو مال و غنیمت جو ملتا وہ ایک جگہ پر رکھ دیتے تھے، آسمان سے آگ آتی تھی اس کو کھا جاتی تھی۔ یہاں تک کہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کی روایت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نبی کا ذکر کیا کہ ایک نبی نے جہاد کیا، اللہ نے ان کو مال و غنیمت دیا، جب انہوں نے مال و غنیمت فلانی جگہ پر رکھا تو آگ نے اس کو کھایا ہی نہیں۔ یہ نبی بڑے پریشان ہوئے، اس نبی نے لوگوں کے ہاتھ پر بیعت کرنا شروع کر دی کہ کوئی ایسا تو نہیں کہ جس نے مال و غنیمت میں سے کوئی چیز اٹھا لی ہے۔ جب مسلمانوں کی بیعت کر رہے تھے ایک شخص تھا کہ جس کا ہاتھ نبی کے ہاتھ سے چپک گیا، اور پتہ یہ چلا کہ اس نے اتنا سونا مال و غنیمت میں سے اپنے پاس رکھا ہے۔ جب وہ سونا لے کر آیا پھر آگ نے اس کو کھایا۔ تو میں کہ اللہ نے میرے ساتھ یہ کرم نوازی کی ہے کہ جب مسلمان جہاد کرتے ہیں اور جو وہ مال ملتا ہے کفار کا، اللہ نے اس کو مال و غنیمت یسألونک، ابھی اتوار میں درس قرآن پر بھی یہ بات ہوئی تھی، یسألونک عن الانفال، یہ آپ سے انفال کے بارے میں پوچھتے ہیں کہ انفال کیا ہے؟ انفال مال و غنیمت ہے۔ قل الانفال للہ والرسول، کہہ دو کہ یہ جو مال و غنیمت ہے یہ اللہ کے لیے، اللہ کے رسول کے لیے، اللہ نے اس کو مسلمانوں کے لیے حلال کر دیا، پہلے نہیں تھا، اپنے لیے استعمال بھی کر سکتے۔ یہاں تک کہ بہت ساری ایسی خواتین بھی تھیں جو مال و غنیمت میں آتی اور ان سے صحابہ نکاح بھی کرتے تھے۔ تو یہ اللہ رب العزت نے ان کو نوازا۔ اور تیسری چیز کیا ہے کہ اللہ رب العزت نے پوری زمین کو پاک کر دیا ہے۔ پہلے نبیوں میں خاص جگہ عبادت کی ہوتی تھی، وہاں پر جا کے عبادت کرنی ہوتی، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے پوری زمین کو پاک مٹی بنا دیا کہ جہاں پر بھی چاہیں یہ کھڑے ہو کر نماز پڑھ سکتے ہیں۔ اور اگلی چیز یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو تمام آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہے کہ آخر روز قیامت تک اللہ نے مجھے نبی بنا کر بھیجا۔ اور چھٹی چیز جو ہمارے موضوع سے ریلیٹڈ ہے وہ یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے خاتم النبیین بنایا، میرے اوپر نبوت کے سلسلے کو ختم کر دیا، میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ یہاں تک فرمایا لو کان نبی بعدی لکان عمر، اگر میرے بعد اس دھرتی پر کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، اگر نہیں ہیں تو عمر بھی نہیں۔ لو کان نبی، اس سے بڑی کیا دلیل ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ نے حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے اندر نبیوں والی صفات رکھی ہیں، اگر میرے بعد کوئی نبی ہوتے تو وہ عمر ہوتے، چونکہ نبیوں کا سلسلہ ختم ہو گیا ہے اس لیے عمر بھی نبی نہیں ہے، میں آخری نبی ہوں۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے مثال سے ایک بات سمجھائی، میں کہ ایک آدمی نے ایک گھر بنایا ہو، اس گھر میں اس نے ایک اینٹ چھوڑ دی ہو تو اس ایک اینٹ کی جگہ رہتی ہے، جب تک اس اینٹ کو لگا نہیں دیں گے اس وقت تک وہ عمارت مکمل نہیں ہوگی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری مثال بھی ایسے ہی ہے کہ میں آخری ہوں، میں نے وہ جو اینٹ تھی اس نے وہ اپنی جگہ پر لگ گئی، وہ عمارت مکمل ہو گئی۔ اسی طرح اللہ نے مجھے آخری نبی بنا کر بھیجا، میں آ گیا اور اللہ نے نبوت کو مکمل کر دیا، اب اس کے بعد کوئی نبی نہیں ہے۔ جس طرح وہ عمارت مکمل ہوئی اینٹ لگانے سے، اسی طرح جو نبوت تھی اور جو نبیوں کا سلسلہ تھا وہ اللہ نے میرے اوپر مکمل کر دیا، اور میرے بعد اب کوئی نبی نہیں ہے۔ سو لہٰذا عقبہ بن عامر رضی اللہ عنہ کی ایک روایت ہے، وہ فرماتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ایھا الناس انہ لا نبی بعدی، کہ میرے بعد کوئی نبی نہیں ہے، ولا امت بعدکم، اور آپ کے بعد کوئی امت نہیں ہے، میں نبی بھی آخری ہوں اور یہ امت بھی آخری ہے۔ اب عزیزان محترم، یہ ساری باتیں تو تھی عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے۔ اب ایک مسلمان ہیں، عقیدہ ختم نبوت کے حوالے سے اس پر کون سی ذمہ داریاں عائد ہوتی ہیں؟ سب سے پہلی چیز یہ ہے مسلکی اختلاف کو ایک طرف رکھ کر یہ وہ چیز ہے کہ جس میں وحدت ہو، مسلمان ایک جان ہو۔ یہ عقیدہ ایسا ہے
کہ جس میں پوری امت مسلمہ جو بھی جس دنیا کے جس کونے میں بھی ہے، جس نے کلمہ پڑھا ہے، اس عقیدے پر اس کو اپنا یقین رکھنا ضروری ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہیں، اس پر سب کا اتفاق ہو اور سب اس بات پر متحد ہوں۔ اور دوسرا یہ ہے کہ بہت ساری ایسے مثالیں ملتی ہیں کہ قادیانی ہیں، لیکن جب ان کو پتہ چلا اور ختم نبوت کے کورس کروائے، ان کو پتہ چلا ہم تو غلط راستے پر چل رہے ہیں، وہ توبہ تحائف ہوئے تو ان کی مدد و نصرت کی جائے۔ بہت سارے ایسے بھی ہیں کہ جن کو گھر سے نکال دیا گیا اور جن کو ان کی برادری نے چھوڑ دیا، ان کی مدد و نصرت کی جائے اس طور پر کہ ان کی قربانی ہے۔ پہلے وہ جس حالت میں بھی تھے، جہالت میں تھے، لیکن اب چونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو خاتم النبیین مانتے ہیں اس حوالے سے۔ اور تیسرا یہ ہے کہ ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے کیا فرض بنتا ہے کہ قادیانیوں کی جتنی بھی مصنوعات ہیں، چاہے وہ جوس ہے، وہ گھی ہے، وہ ان کی دکانیں ہیں، ان سے مکمل طور پہ بائیکاٹ کیا جائے۔ ایسا نہ ہو کہ ہمارے لین دین سے ان کو جو منافع ہو، اس منافع کو وہ لوگوں کے عقیدے کو خراب کرنے پر محنت میں لگے ہوں، اس لیے کم از کم قادیانی مصنوعات کا بائیکاٹ مکمل طور پہ کیا جائے۔ اسی طرح آخری چیز کیا ہے، اگر کسی علاقے میں لگے کہ یہاں پر مسلمانوں کے عقائد ٹھیک نہیں ہیں، وہاں پر کورس کروایا جائے عقیدہ ختم نبوت کا۔ ہر مسلمان کو پتہ ہو کہ یہ ختم نبوت کا عقیدہ کیا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننا یہ کتنا ضروری ہے، اس کے بغیر اس کا ایمان کبھی بھی مکمل نہیں ہو۔